اسلام سے پہلے کے دور جاہلیت۔ ریت، بت اور سچ کی تلاش۔ اسلام سے پہلے عرب کے وسیع اور خاموش صحراؤں میں مکہ ایک اہم تجارتی شہر تھا۔ یہاں قریش کے قبیلے آباد تھے، جن کی زندگی بتوں کے گرد گھومتی تھی۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت رکھے تھے۔ ہر قبیلے کا الگ بت تھا، ہر خواہش کے لیے الگ معبود۔ انہی گلیوں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام زید بن عامر تھا۔ وہ ایک تاجر کا بیٹا تھا، مگر اس کا دل تجارت سے زیادہ سوالوں میں الجھا رہتا تھا۔ ستاروں کے نیچے سوال۔ ہر رات زید شہر سے باہر نکل جاتا، گرم ریت پر بیٹھ کر وہ آسمان کو دیکھتا اور سوچتا، یہ ستارے کس نے بنائے، یہ سورج کس کے حکم سے نکالا جاتا ہے، اگر بت خدا ہیں تو یہ خود کیوں خاموش ہیں۔ وہ بتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتا تھا، اسی وجہ سے لوگ اسے عجیب سمجھتے تھے۔ قحط اور خاموش بت۔ ایک سال ایسا آیا کہ بارش بالکل نہ ہوئی، کنویں سوکھ گئے، جانور مرنے لگے۔ قریش نے خانہ کعبہ میں بڑے اجتماع کا اعلان کیا۔ سب سے بڑے بت کے سامنے قربانیاں دی گئیں، عورتیں روئیں، مرد گڑ گڑائے، مگر آسمان بند رہا۔ زید نے ہجوم میں کھڑے ہو کر کہا، اگر یہ بت خدا ہیں تو ہمیں بچا کیوں نہیں رہے؟ میں اس رب کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ یہ سن کر شور مچ گیا، کچھ نے اسے پاگل کہا، کچھ نے کافر۔ قبیلے کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ زید کو شہر چھوڑنا ہوگا۔ صحرا کی آزمائش۔ زید مکہ چھوڑ کر تنہا صحرا میں نکل گیا۔ دن کی گرمی اور رات کی سردی نے اسے توڑ دیا۔ کئی دنوں تک وہ صرف کھجور اور پانی پر زندہ رہا۔ ایک رات وہ تھک کر گر پڑا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، میں تجھے نہیں جانتا، مگر میں جانتا ہوں کہ تو ایک ہے۔ اگر تو موجود ہے تو مجھے راستہ دکھا۔ حق کی متلاشی۔ کچھ دن بعد زید کی ملاقات ایک مسافر سے ہوئی جو شام سے آ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہاں کچھ لوگ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں اور بتوں کو نہیں مانتے۔ زید کا دل روشن ہو گیا، وہ سمجھ گیا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ زید نے سفر جاری رکھا، سچ کی تلاش میں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مکمل ہدایت تک نہیں پہنچا، مگر اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ حق قریب ہے۔ آنے والی روشنی۔ وقت گزرتا گیا، مکہ میں لوگ اب بھی بتوں کے سامنے جھکتے تھے، مگر فضا میں تبدیلی کی خموشیت تھی۔ کچھ دل سچ کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، جو جلد مکہ میں توحید کا پیغام لے کر آنے والے تھے۔ زید کو یہ خوشخبری نصیب نہ ہوئی، مگر وہ ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اندھیروں میں روشنی کو پہچان لیا تھا، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے زندگی ہموار کی۔